سے لے کر والناس کی سین تک سرچشمہ ہدایت. اور قرآن کریم اپنے دامن میں اور اپنے وجود میں اتنی وسعت رکھتا ہے کہ اس کا ایک ایک حرف اپنے معنی اور مفاہیم میں وسعت بے کنار کے حوالہ سے اہل عرب تو کیا، صاحبان فصیح و بلیغ تو کیا، بڑے بڑے سیدی اعلیٰ حضرت کے اس قول کے مطابق کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں وہ بھی دبے اور لچے نظر آتے ہیں جنہیں اپنی زبان دانی پر ناز ہے. سبحان اللہ. حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات وہ عالی مرتبہ ذات کہ جنہیں صاحب قرآن ہونے کا شرف حاصل ہے، سبحان کہ جنہوں نے مکہ میں 40 سال قرآن بن کر گزارے اور 23 سال قرآن سنا کر گزارے. تو قرآن کریم کو سمجھنا ہر انسانی عقل اور شعور اور فہم و ادراک میں ممکن نہیں. اس لیے رسول نے قرآن بن کر 40 سال گزارے تاکہ لوگ سمجھ جائیں کہ قرآن ہے کیا. تو جو قرآن میں سورت ہے وہ میدان میں نبی کی سیرت ہے، اور جو نبی کی سیرت ہے اس پر جو بالکل منو ان چلتے ہوئے نظر آتے ہیں وہ اصحاب و اہل بیت رسول ہیں. اور اہل بیت رسول میں ذات علی وہ ہیں جنہیں صاحب قرآن سے فیض یابی کا وہ شرف حاصل ہے کہ انہیں رسول نے بھی قرآن ناطق یعنی بولتا ہوا قرآن کہا ہے. یعنی قرآن کے ظاہری معنی اور مطالب اور تشریحات کے آئینہ دار ذات مصطفیٰ ہیں، اور مصطفیٰ کی ذات کے آئینہ دار مولا علی ہیں، اور مولا علی کی ذات کے آئینہ دار قیامت تک آنے والے ولی ہیں. تو مجھے یہ کہنے دیجئے کہ ہمارے پیر و مرشد حضور خواجہ سردار محمد صاحب امینی رحمت اللہ تعالی علیہ ہمارے لیے وہ بولتے ہوئے قرآن ہے، کیونکہ یہ مولا علی کی سیرت پر ہے اور مولا علی نبی کی سیرت پر ہے. سبحان اللہ. کہ قرآن کے مفاہیم سمجھنا ہمارے بس اور اختیار میں نہیں کہ ہم قرآن کے باطنی مفاہیم کو سمجھ سکیں. یہ اولیاء اللہ ہیں کہ ان کی زندگیاں بتاتی ہیں کہ قرآن میں اللہ کا یہ حکم ہے اور یہ فرامین ہے. یعنی قرآن میں جو صورت ہے وہ اللہ کے ولیوں کی سیرت میں موجود ہوتی ہے. تو ان اولیاء اللہ کے ساتھ ارادت، ان کے ساتھ نسبت قائم کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کی صحبت میں بیٹھ کر قرآن سمجھ میں آ جائے، صاحب قرآن سمجھ میں آ جائے، ناطق قرآن سمجھ میں آ جائے. تو دوستان گرامی قدر، جس ذات اور جس شخصیت کی اتباع کرنے سے آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول اور مولا علی کی محبت نصیب ہو جائے، سمجھی لیجئے کہ ان کی سیرت نبی کی سیرت پر ہے، مولا علی کی سیرت پر ہے. اور ہمارے شیخ، ہمارے مرشد، ہمارے پیشوا جس نے ان کو تکا بس تکتا رہ گیا. ان کی سیرت ایسی کہ جو اسوائے رسول پر تھی، مولا کائنات کے اسوا پر تھی، اور ان کے طریق پر چلنے والے صاحبان طریقت خوشبختی کی معراج پر نظر آئے. حضرات کا ذکر کروں تو وقت کثیر ہوگا. جو حضور شاہ امیر الاولیاء کے نقش قدم پر ہیں یا حضور سردار الاولیاء کے نقش قدم پر ہیں، سبحان اللہ. ان حضرات کی سیرت و کردار کو بیان کیا جائے تو ہم گوشت بدلنا ہو جائے، چاہ جائے کہ میں سردار الاولیاء کی ذات کا ذکر کروں یا حضور شاہ امیر الاولیاء کا ذکر کروں. تو یہ اولیاء اللہ سادہ انداز میں قرآن فہمی کا ایک ذریعہ ہے کہ جو ان کی صحبت و قرابت اختیار کرتے ہیں انہیں علم القرآن بھی نصیب ہو جاتا ہے، اور محبت صاحب قرآن بھی نصیب ہو جاتی ہے، اور معرفت ناطق قرآن بھی نصیب ہو جاتی ہے. تو اللہ کریم حضرات کی توجہات کی خیرات ہمارا مقدر ہے، اور ان کے نقش قدم اور طریق پر چلتے ہوئے ان کے مشرب میں رہتے ہوئے اپنی زندگیوں کو سند کامیابی سے ہمکنار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. آئیے عقیدت اور محبتوں کی اس خوبصورت سلسبیل کو مزید جامع نوش کرتے ہوئے جامع محبت و مودت و عقیدت بارگاہ ختمی مرتبت پیش کرنے کے لیے اور حاصل کرنے کے لیے جناب عمران الہی آپ سے ملتمس ہوں جناب شرف حاضری حاصل کریں. درود شریف بلند آواز سے پڑھیے گا.